خیبر پختونخوا میں ایک دفعہ پھر دہشت گردی دیکھنے کو مل رہی ہے، جو بڑی تشویشناک بات ہے۔ بنوں میں محکمہ انسداد دہشت گردی کے حراستی مرکز پر دہشت گردوں کا قبضہ کرنا، سرکاری اہلکاروں کو یرغمال بنا لینا معمولی واقعہ نہیں ہے۔ چند روز قبل پاک فوج کے ایس جی کمانڈوز نے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کر کے CTD کمپاؤنڈ کو کلیئر کرا دیا تھا۔ اس آپریشن میں تمام دہشت گردوں کے مارے جانے کی اطلاعات ہیں۔ بنوں کا واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ زیر حراست دہشت گردوں کی نگرانی کے عمل میں کوتاہی برتی گئی ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں دہشت گردوں کو ایک ہی تھانے میں رکھنا تکنیکی اعتبار سے درست نہیں تھا۔ اگر رکھنا بھی تھا تو انہیں ایسی بیرکوں میں رکھا جاتا جہاں سے وہ باہر نہ نکل سکتے۔ یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ دہشت گردوں نے سرکاری ہتھیار کیسے قبضے میں کر لیے اور وہاں موجود سرکاری اہلکاروں کو یرغمال بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس حوالے سے تحقیقات ضروری ہونی چاہیے۔ یہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ CTD کمپاؤنڈ میں کتنے دہشت گرد موجود تھے۔ یہ بھی پتہ لگانا ضروری ہے کہ کیا زیر حراست دہشت گردوں نے اپنے بل بوتے پر ایسا کیا یا انہیں باہر سے بھی کمک ملی ہے۔ کمپاؤنڈ کے اندر اور باہر ان کے سہولت کاروں تک پہنچنا بھی بہت ضروری ہے۔ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومتوں کے رول پر بھی غور ہونا چاہیے کہ دہشت گردوں سے لڑنے کے لیے ان کا عزم ہے یا نہیں ہے۔ پاکستان کے شمال مغرب میں افغانستان تاحال غیر مستحکم ہے اور وہاں انتظامی ڈھانچہ موجود نہیں ہے۔ افغانستان کے اقتدار پر طالبان کا کنٹرول ہے، لیکن اس تنظیم کے اندر وار لارڈز کے اپنے اپنے دھڑے ہیں جو کسی بھی مرکزی نظم کے تحت کام نہیں کر رہے۔ اس وجہ سے افغانستان کی داخلی پالیسی یکساں نہیں ہے، خارجہ پالیسی بھی مبہم ہے، جس کی وجہ سے طالبان حکومت ابھی تک اقوام عالم کی نظر میں اپنی ساکھ بحال نہیں کر سکی اور ان کی حکومت کو کسی ملک نے باقاعدہ طور پر تسلیم نہیں کیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں گزشتہ ایک برس سے دہشت گردوں کی کارروائی بڑھ گئی ہے۔ صوبائی حکومت شاید دہشت گردی کو خطرہ نہیں سمجھ رہی۔ اس وجہ سے صوبائی ادارے مفلوج ہو گئے ہیں۔ صوبائی وزراء عوام کو حقائق بتانے کے بجائے الٹی سیدھی بیان بازی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ صوبے کے عوام اور کاروباری طبقے کی اکثریت بے یقینی اور خوف کا شکار ہے۔ افغان سرحد پر حفاظتی باڑ کی تنصیب کے باوجود پاکستانی علاقوں میں سلامتی کی صورتحال میں بہتری نہیں آ سکی۔ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عسکریت پسندوں نے خیبر پختونخوا میں حملوں کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ افغانستان سے پاکستان کی سرزمین پر دہشت گردی کی کارروائیاں جس طرح پھر سے شروع ہو گئی ہیں، ان سے افغان حکومت کی پاکستان کے بارے میں سوچ کی عکاسی ہوتی ہے۔ گزشتہ برس جب طالبان کی حکومت قائم ہوئی تو اس کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، لیکن اس کے بعد تحریک طالبان پاکستان نے افغانستان کی سرزمین استعمال کر کے پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کی۔ حقیقت یہ ہے کہ افغانستان کے اندر سے دہشت گردوں کا پاکستان کے خلاف متحرک ہونا ہماری سلامتی کے لیے چیلنج ہے۔ 2022 کے دوران عسکریت پسندوں کی طرف سے صوبے کے متعدد اضلاع میں پولیس اور سرکاری اہلکاروں پر حملوں کے متعدد واقعات پیش آئے ہیں۔ کاروباری افراد کو بھتہ دینا پڑ رہا ہے، حتیٰ کہ سرکاری افسروں، صوبائی وزراء اور دیگر سیاستدانوں کو بھتہ دینے کی کالیں کی گئی ہیں۔ قومی اداروں کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا دہشت گردی کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور صوبے میں دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے حملوں کو روکنا اس کے لیے ممکن نہیں۔ 2000
22 کے دوران پنجاب دہشت گردی کے 3 جبکہ خیبر پختونخوا میں 300 واقعات ہوئے اور بھاری جانی نقصان ہوا۔ ماضی میں دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے متعدد فوجی آپریشنز ہوئے اور ایک طویل عرصے بعد امن قائم ہوا۔ تاہم اب بھی ایسے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں جس سے امن کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ گزشتہ چند ماہ کے دوران قبائلی اضلاع میں دہشت گردی کے درجنوں واقعات پیش آئے، جن میں سیکورٹی فورسز اور پولیس سمیت کئی شہری جاں بحق ہوئے۔ ان اضلاع میں جنوبی و شمالی وزیرستان، ڈی آئی خان، لکی مروت شامل ہیں۔ ان علاقوں میں دہشت گردی کے ساتھ مختلف شخصیات کی ٹارگٹ کلنگ بھی کی گئی ہے۔ جنوبی اضلاع میں حالات ایک بار پھر خراب ہو رہے ہیں۔ ماضی کی طرح دہشت گردی کے بڑے واقعات رونما نہیں ہوئے، تاہم واقعات میں تسلسل نظر آ رہا ہے۔ زیادہ تر واقعات کی ذمہ داری کالعدم ٹی ٹی پی نے قبول کی اور ان حملوں کو جوابی کارروائی قرار دیا جا رہا ہے۔ صوبائی ترجمان بیرسٹر سیف کے مطابق حکومت ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات تعطل کا شکار ہے، جس سے دیگر دہشت گرد تنظیمیں فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ ہمارا بہت ہی کلیئر ایجنڈا ہے، جو ہتھیار اٹھائے گا اس کے خلاف آپریشن ہوگا، اور جو بات چیت کرنا چاہتا ہے اس سے مذاکرات کیے جائیں گے۔ سیکورٹی فورسز ٹارگٹ آپریشن کر رہی ہے، جن میں کافی حد تک کامیابی ملی ہے۔ تاہم اس ساری صورتحال میں براہ راست متاثر ہونے والے عام شہری حکومتی دعووں سے زیادہ متاثر نظر آتے ہیں، اس لیے وہ اپنی مدد آپ کے تحت دہشت گردی، ٹارگٹ کلنگ اور بھتہ خوری کے واقعات کے خلاف سڑکوں پر سراپا احتجاج کرتے رہے۔ جنوبی وزیرستان کے قبائلی عمائدین کہنا ہے کہ وہ حکومتی اداروں سے سیکورٹی کے اقدامات مؤثر بنانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور یہ کہ وہ اپنے علاقے کے امن پر کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ خیبر پختونخوا کے علاقے سوات اور شانگلہ میں عوام کی جانب سے دہشت گردی کی بڑھتی ہوئی لہر کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرایا گیا ہے۔ تحصیل چار باغ کے مختلف علاقوں میں بزرگ، نوجوانوں اور بچوں نے احتجاج میں حصہ لیا ہے۔ قبل ازیں مالاکنڈ ڈویژن کے ضلع سوات، دیر، بنیر اور شانگلہ کے ہزاروں افراد نے امن مارچ کیے ہیں، حکومت پر زور دیا کہ وہ دہشت گردوں کی ان علاقوں میں واپسی کو روکے۔ سوات میں اسکول وین پر حملے کے بعد عوام نے 40 گھنٹے طویل دھرنا دے کر ثابت کر دیا تھا کہ وہ دہشت گردوں کے خلاف ہیں۔ اسی طرح خواص خیلہ کے مٹا چوک پر احتجاج کے دوران مظاہرین نے خبردار کیا تھا کہ اگر حکام اپنا فرض نبھانے میں ناکام رہے تو وہ دہشت گردوں سے مقابلے کے لیے ہتھیار اٹھائیں گے۔ پاکستان نے افغانستان میں قیام امن کے لیے کافی کوششیں کیں اور ان کی بنیادی مقصد پاکستان میں امن لانا اور افغان مہاجرین کو باعزت ان کے وطن واپس بھجوانا تھا، لیکن طالبان حکومت کے دور میں افغانستان سے پاکستانی سرحدوں پر حامد کرزئی اور اشرف غنی کی حکومتی ادوار سے بھی زیادہ حملے ہو رہے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے مابین 2600 کلومیٹر طویل سرحد پر حفاظتی باڑ لگانے کے باوجود بھی بہت سے دہشت گردانہ حملوں کے لیے مبینہ طور پر سرحد پار سے آنے والے تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی کے جنگجوؤں کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ صوبائی حکومت دہشت گردی کے بڑھنے پر اس کو قابو میں لانے میں ناکام رہی ہے۔ کے پی کے میں امن و امان کی صورتحال الارمنگ ہے۔ موجودہ صورتحال کا تقاضا ہے کہ ملک کی مین اسٹریم سیاسی قیادت اپنے عمل سے ثابت کرے کہ وہ انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف ہے۔ سیاسی جماعتیں اپنے کارکنوں کو اس حوالے سے ذہن سازی کا اہتمام کریں۔ ملک کی دینی اور مذہبی جماعتوں کو بھی اپنی پرانی روش ترک کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر مگر اور چونکہ چنانچہ کے ذریعے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ کہنا کافی نہیں ہے
کہ دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ پاکستان کے عوام کا سوال یہ نہیں کہ دہشت گردوں کا مذہب کیا ہے۔ پاکستان کے عوام کا مطالبہ یہ ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف آپ کا عملی کردار کیا ہے اور آپ کا بیانیہ دو ٹوک اور واضح کیوں نہیں ہے۔ یہ دلیل پیش کرنا کہ بھارت وہاں سے پاکستان میں گڑبڑ کر رہا ہے، دراصل افغانستان کی حکومت کو رعایتی نمبر دینا ہے۔ افغانستان میں کوئی ملک اتنا اثر رکھتا ہے، کوئی ملک وہاں کی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال کرتا ہے، اس کی تمام تر ذمہ داریاں افغانستان کی حکومت پر عائد ہوگی، کیونکہ وہ افغانستان پر اقتدار اعلیٰ رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔